حدیث کا آغاز شیخ الاسلام سید العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ذریعے ہوا۔ یہ بہت عظیم نسبت ہے، اور اس کے بعد اس ادارے کو ان کے عظیم ترین خلیفہ اور قطب وقت حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے مشائخ، علماء اور محدثین کی نسبت حاصل رہی ہے۔ ذاتی طور پر میرے لیے اس ادارے کا تعارف حضرت مولانا جلیل راغبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے تھا۔ مولانا جلیل راغبی صاحب میرے استاذ و مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے قریب ترین ساتھیوں اور دوستوں میں تھے، اور میرے خسر صاحب حضرت مولانا لقمان الحق صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرات کے ساتھی بھی تھے، اور حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے نسبتی بھائی بھی تھے۔ اس نسبت سے مولانا راغبی صاحب کا نام ہم شروع سے جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ وہ دارالحدیث جے نگر میں پڑھاتے ہیں۔ تو اس نسبت سے ایک طرح سے ذاتی تعلق اور دلچسپی اس ادارے سے ہے۔ آج کی مجلس میں شریک ہو کر ایک مزید مسرت یہ محسوس ہوئی، حاصل ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں پڑھنے والے طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ہم دستار بندی کر رہے تھے تو دور حدیث ہی کے فضلاء کی دستار بندی کرتے ہوئے ہاتھ دکھنے لگے ہمارے، اور مزید یہ کہ معلوم ہوا عبارت پڑھنے کا بہت سارے طلباء کا شوق ہے، لہذا 2 صفحے پہلے سے عبارت پڑھی جائے گی، وہ سامنے آ گئی۔ اور مزید یہ کہ تمام عبارت پڑھنے والوں کے پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ عبارت پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پڑھنے کے عادی۔ یہ بات خاص طور سے اس لیے نوٹ کی میں نے کہ اب ہم جیسے بے علموں گناہگاروں کو بھی اس طرح کی مجلسوں میں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، ختم بخاری کی مجلسوں میں، تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طالب علم جو مقرر ہوتا ہے عبارت پڑھنے کے لیے، خاص طور سے گویا جماعت کا ممتاز طالب علم ہوتا ہے جو مقرر ہوتا ہے عبارت پڑھنے کے لیے، وہ غریب بھی صحیح عبارت نہیں پڑھ پاتا، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں اتنی بڑی تعداد نے عبارت پڑھی، عبارت تو صحیح پڑھی ہی، وہ تو یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان بچوں کو بھی اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بول سکتے ہیں، ٹھیک۔ تھوڑی سی گفتگو تو اس مجلس کے تقاضے کے مطابق بخاری شریف کے اس آخری باب پر ہونی چاہیے، اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کے جو شیخ الحدیث صاحبان ہیں اور دوسرے بہت سارے اداروں کے بھی شیخ الحدیث یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ جو میرے پیچھے کا مجمع ہے علماء کا، اسٹیج پر یہی مجمع اتنا بڑا ہے کہ بعض جگہ پورا جلسہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور بڑی تعداد اکثر حضرات علماء ہیں، مشائخ حدیث ہیں، ان کی موجودگی میں میرے جیسے گناہگار کی یہ ڈیوٹی، صحیح بات یہ ہے کہ جسارت ہے۔ اور برادر مکرم مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ ان سے ہی ہم یہ سب کام کراتے، لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند کی نسبت کی بنیاد پر آپ نے اس جاہل کی ڈیوٹی لگائی ہے تو کچھ کہنا ہے۔ اور
اس مضمون کو بھی میں کوشش کروں گا جو سبق سے متعلق ہے اس طرح بیان کیا جائے کہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ طلبہ کو معلوم ہے کہ یہ باب، آخری باب جو ہے، یہ کتاب التوحید کا حصہ ہے، اور کتاب التوحید کا جو عنوان ہے وہ بخاری شریف کے نسخوں میں بعض جگہ کتاب التوحید ہے اور بعض جگہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض روایتیں ہیں لیکن یہ دو مشہور ہیں۔ مجموعی اعتبار سے بخاری شریف کی یہ آخری کتاب باطل نظریات پر رد کرنے کا عنوان ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ کتاب مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا حصہ ہے، اس کا تکملہ ہے، لیکن اکثر حضرات اس کو مستقل کتاب مانتے ہیں اور عنوان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مستقل کتاب ہے، اور اس کا جو مضمون ہے، اس میں جو احادیث ہیں، ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل باب اور کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جتنے باطل فرقے وجود میں آئے تھے ان کے معتقدات کا رد کیا ہے بڑی حد تک، اور خاص طور پر توحید باری کے سلسلے میں جو ان کے نظریات تھے۔ آپ حضرات نے کلام کی کتابیں پڑھی ہیں، عقائد کی کتابیں، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں معتزلہ، جہمیہ اور مرجئہ اور اس طرح کے بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ ان میں سے معتزلہ کا صفات باری کا انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، توحید خالص نہیں رہے گی، کیونکہ صفات کو حادث مانے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے متصف کرے، اور قدیم مانے تو تعدد قدما ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں معاملہ گڑبڑ ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ صفات کا انکار کر دیا۔ یہ ایسا ہے کہ جس سر میں درد ہو اس کو دوا کھلانے کے بجائے سر کاٹ دو، یہ علاج ہوا۔ صفات کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوا، اور حل نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا مزاج تھا شریعت کو عقل کے تابع کرنے کا۔ ہمارے زمانے